أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسرائيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت النساء بالطيبة والأرحام الطاهرة نكاح الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا कुछ कुफ्र में फितने फैलाए कुछ जुल्म में शोले भड़काए सीनों में अदावत जाग उठी इंसान से इंसान टकराए पामाल किया बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने जब जुल्म सितम हद से गुजरे तो तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरफ़ाए मिल्लत इस्लामिया
رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، علاقہ حاضر کے مجبور جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، ربیع الاول کی زیادہ تر اہل السیر کے مطابق 9 تاریخ کو رسالت پناہ، رسالت معاد، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور 12 ربیع الاول کو تمام محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق تشریف لے گئے۔ تو گویا یہ ماہ آپ کی آمد کا بھی ہے اور آپ کی رفت کا بھی ہے۔ آج مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ کی آمد، اس دنیا میں آمد ختم نبوت کی دلیل ہے، اور آپ کا اس دنیا سے جانا ختم صحابیت کی دلیل ہے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو یہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر اور سردار انبیاء، سردار رسول بحیثیت نبوت کی، رسالت کی، امامت کی، معصومیت کی، ختم نبوت کے تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، ذلی نبی، عروضی نبی، امتی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تا قیامت پھر کوئی نہیں آئے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے ضابطے کے مطابق، عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یاد رہے کہ مورخین نے، اہل السیر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بطن مبارک میں آئے، خداوندی قانون کے مطابق، تو اللہ کی رحمتوں
بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے عام عورتوں کی طرح تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ عالم یہ تھا کہ آپ جاتی تھی، پہلے جب جاتی تھی تو سب ریزے پاؤں کے نیچے لگتے تھے، چبھتے تھے، پھر وہ فرماتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھول کی پتیاں میرے پاؤں کے نیچے بچھا دی۔ یہ بھی فرماتی ہے کہ پہلی میں جب پانی بھرنے جاتی تھی تو پانی نیچے ہوتا تھا، پھر پانی اوپر آ جاتا تھا، میں بہت جلدی کنویں سے پانی بھر لیتی تھی۔ یہ بھی فرماتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے درخت پتھر پہاڑ مجھے سلامی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ اور پھر جب بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کو دو بزرگ نبیوں نے تعمیر کیا، ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ باپ مستری تھا، بیٹا مزدور تھا۔ مستری یا مزدور بننا کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو ملت ابراہیم کی سنت ہے۔ چونکہ ہمارا یہ مرکز اہل سنت والجماعت اہل حق کا مرکز ہے، اور ہمارے دوست حضرت علامہ محمد نواز گولوی صاحب مرحوم و مغفور نے بڑی محنت کی۔ یہ دین کے کام بڑے مشکل ہوتے ہیں، ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں، پھر عصر نو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتی، اور قرآن نے اس دعا کا ذکر کیا۔ فرمایا میں یرفع ابراہیم القواعد، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ذرا اونچا کیا، بلند کیا، اور اگر قرآن کے ایک حرف پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کو سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا، اور قرآن میں بھی ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہر نبی نے اللہ سے مانگا، اور ہر نبی نے آنے کی خوشخبری دی کہ آخر الزمان
آخر میں وہ آئیں گے کہ اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. سب نے خوشخبری اپنے ماننے والوں کو دی, سب نے خوشخبریاں دی. اور یاد رکھیے جو نبی آیا ہے اس دنیا میں اور خصوصاً آخری نبی, ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد میں کون سا نقطہ ہے؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی جائے گی وہ محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی لائق ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے خوشخبری دی, ہر ایک نے خوشخبری سنائی اور سنی. ایسے محسوس ہوتا کہ اللہ ہمیں میرے نبی کی آمد سے قبل خوشخبری دی. جس طرح ایک بڑا عظیم جلسہ ہوتا ہے, کانفرنس ہوتی ہے, پہلے چھوٹے چھوٹے علماء اپنی بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں فلاں بڑے عالم آئیں گے. اسی طرح ہر نبی آیا, ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا. انہوں نے آنے والے کی خوشخبری دی کہ سب سے آخر میں وہ آئیں گے. جس طرح جلسے کے لیے دریا بھی بچھائی جاتی ہیں, کناتے بھی کھڑی کی جاتی ہیں اور پنکھ چھت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے, کرسیوں کا اور انتظام کیا جاتا ہے. اللہ نے سارے انتظامات کیے اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں بات کو سمجھا دیا, کیونکہ آپ کا تعلق ملت ابراہیمی سے تھا. یہودیوں کو ایک ناراضگی یہ بھی تھی کہ اللہ آخر زمان پیغمبر کو اسرائیل قبیلے سے بھیجتا, اللہ نے اسماعیل قبیلے سے بھیجا. ہمارے خاندان میں سے آتا نا, یہ سارے کے سارے نے خوشخبری دے دی. اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا, اللہ نے آسمان کو تمبو بنا دیا, مشرق و مغرب کو کناتے بنا دیا. اور قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
اگلا معنی بھی لگا دو تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت صدیق اکبر، زندہ باد، عظمت حضرت عمر فاروق، زندہ باد، عظمت عثمان غنی، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. قرآن نے بھی کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَمَنَا اور رفع بلند کیا ہم نے بلند کیا لَكَ کے لیے، کہا آپ کی خاطر، آپ کے لیے، ذکر کا آپ کے ذکر کو. اللہ فرمائے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی اللہ فرمائے میرے بعد آپ کا ذکر ہوگا، آسان میں اللہ کا ذکر ہوگا، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہوگا، تکبیر میں اللہ کا ذکر ہوگا، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہوگا، نماز میں اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، میرے نبی پر درود و سلام ساتھ ہوگا، کام و سلام میں اللہ کا ذکر ہوگا، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہوگا، پوری دنیا میں جہاں جہاں آزان ہوگی میرے نبی کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر، میرے نبی کے ذکر سے پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، بعد میں میرے نبی کا ذکر ہوگا. اللہ آسمانوں پر چلے جاؤ، ستاروں کے پاس چلے جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، وہاں جب آدم کی آواز آتی ہے پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں میرے نبی کا ذکر ہے. الا سے الا چلے جاؤ، پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں میرے نبی کا ذکر ہے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں میرے نبی کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ما وحدہ لا شریک، اور ساتھ فرمایا میرے نبی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. میرے اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، میرے نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر سمدیت والا کوئی نہیں، اور میرے نبی سے بڑھ کر نبوت و رسالت والا کوئی نہیں. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے. قرآن میں میرے نبی کی تعریف بڑی بڑی ہے، ایک ایک لفظ آپ سوچتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کہیں سے کہیں. اور جو قرآن مجید پر توجہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے مضامین تین ہیں، توحید، رسالت، قیام، ہیڈ لائن. رسالت توحید ہے، اس پر آپ غور کریں. آپ تعریف کرتے ہیں، توجہ میری طرف رہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو. ایک تعریف میں کرتا ہوں آقا کی، ایک آپ کرتا ہوں، ایک کچھ اور لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں. ہم جتنی بھی تعریف کریں گے ہم تو غلام ہیں، ہم تو اپنے نبی کے غلام ہیں، تو ہماری تعریف باعث نجات تو بڑی ہی قیام ہے، لیکن تعریف کا حق ادا نہیں ہے. حق ادا اس وقت ہوگا جب اس کا خالق و مالک تعریف کرے گا، اور میرے نبی کا خالق و مالک اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں جو میرے نبی کی تعریف کی ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہے، اور تعریف بھی وہی ہے. ہم تو اپنی غلامی کی بات کریں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا تقبل منا،
نام ملا دیا جس کا مطلب ہے معرفہ ہو گیا. ان پکی بات ہے، ان کا ترجمہ ہے کہ لوہے اور رات لوہے پر لگی ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. ان کا بے شک آپ آگے السمیع الف لام آ گیا، آپ ہی سننے والے ہیں. آگے آپ علیم آ گیا جس کا مطلب ہے آپ ہی جاننے والے ہیں. قرآن میں ترجمہ ہوگا کہ بے شک آپ ہی آپ، اردو میں کہتے ہیں بے شک تو ہی تو کا دو الگ حس ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ حس ہے. حس کا مطلب ہے کہ پکی بات ہے، بے شک تو ہی تو. ترجمے کا ذمہ دار شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہی ترجمہ آسان کر. سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ سنتا ہے کہ کون میرے نبی کی صحیح میلاد پڑھ رہا ہے کون غلط. اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہر سوموار کو روزہ رکھا. پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ فرضی روزوں کے علاوہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی اس دنیا میں آمد کی خوشی ہے. آپ سوموار کو آئے تھے، ہم سوموار کو روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام صدقہ کرتے تھے، صحابہ کرام خیرات کرتے تھے، صحابہ کرام میرے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام مسجدوں کی صفائی کیا کرتے تھے. نیک سے نیک اور اچھے سے اچھے کام کیا کرتا تھا. جو صحابہ کرتے تھے وہی کرو گے تو صحیح ہوگا، جو صحابہ نہیں کرتے تھے وہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام نے مرضی نہیں کی بلکہ نبی کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا. اس طرف مسلمان کیوں توجہ دیتے؟ میرے بھائی ناراض نہ، مجھ سے تو پوری دنیا بھر کے لوگ مسائل اور رابطہ کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. ایک نے بڑے دلچسپ بات کی اور سوال کیا کہ آپ ایسے شور کرتے رہتے ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ بھائی ساری دنیا بجلی چوری کر رہی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہم میلاد کی راتوں میں بجلی چوری کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں، چور کی جیب سے کوئی اور چوری کر لے تو وہ چوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی نے چوری کی ہے، کوئی اور آ کر اس کی جیب سے وہ چوری کر لے، جس نے پہلے کی ہے اس نے بھی غلط کیا، اب دوسرا جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. تو جو بجلی چوری کرتی ہے وہ بھی غلط ہے. تو نبی کے نام پر چور ہو، جہاں اتنا خرچ کرتے ہو وہاں بعض ضابطہ میٹر لگا کے واقع والوں کو پیسے دو. تم تو چوروں سے بھی چوری کر لیتی ہو، تم تو چوروں کے بھی سزا یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیگوں کے پیسے نہیں دیتے، کنات والوں کو پیسے دیتے، اور اتنے ظالم ہیں. ناراض نہ اتنے ظالم ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ حسین غازی میں جس حور کو پیسے طے کر کے آئے تھے اس بیچاری حور کو بھی انہوں نے پیسے دیے. ہم یہ تو نہیں کہتے، انہوں نے نمونہ دکھایا
اب اس نے شکایت کی ہے تو مجھے پتا چلا وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا آمین بتایا ان کی دعائیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی. اے اللہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا, بہت خوبصورت ٹھکانہ بنا, یہاں لوگوں کا رش ہو جائے, لوگوں کی رونق ہو جائے. اللہ اس وقت خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے اس کو بھیج جو ساری کائنات کا ستار ہے. مناسکنا وتب علینا, پروردگار دعا مانگنے میں, اللہ تجھ سے مانگنے میں, رکوع اور سجود کی تسبیح میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا اللہ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں, تو ہمیں معاف فرما. وہ اللہ ہے جو نبی. اگر لفظ پر پھر غور کیجیے, انک انت التواب الرحیم, یقینی بات ہے, پکی بات ہے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. جب گناہ یعنی بات غلط اس کی کی جو اللہ کا حکم ہے تو پھر معافی بھی تو اسی سے مانگنی چاہیے. توبہ قبول کرنے والا وہی ہے. جب رجوع کرو تو اللہ کی طرف کرو, مانگو تو اللہ سے مانگو. وہی بخشنے والا ہے, وہی الغفور ہے, وہی الرحیم ہے. یہ جو اب تو خیر بڑی ترقی ہے, آپ کی معلومات میں کمی ہوگی. آپ نے سنا ہوگا صرف 5 پتن شریف میں ہو موڑی ہے جس سے جنت میں جاتی ہے. اب ہماری طرف دربار میں بھی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا, یہاں سے جا کر ہو جاؤ, وہاں سے نکل جاؤ تو جنت ہی. اب آپ بتائیے, پولیس کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہیں, ٹکا کے مارتے ہیں کہ جلدی نکلو. تو کیا وہاں جنت میں لاٹھی چلنے کا مذاق ہو جائے گا؟ اور کسی کے اچھا سا موبائل, اچھی سی چوری, ویسے ویسے کسی نے چرا لیے تو شکایت کی اس نے پولیس والے سے. پولیس والے نے کہا جب جنت میں آئے ہو تو جنت میں اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, یہ باہر رکھی جی. تو جنتیوں میں لوٹ کو شروع کرنے والے بھی یہی تھے, اور جنتیوں کے دربار میں کیسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے پھر دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا. تمہارے کے ساتھ تو بڑے لوگ سہارا لگا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پھر نماز گھر میں نہ پڑھتے, تو کچھ سوچو, گھروں میں نماز عورتیں پڑھتی ہیں, مرد ہمیشہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. اب ہر چیز ویسے اے پروردگار اس نگر میں بھیجے اس پیغمبر کو
لوگوں کے اندر بتوں اور بت پرستوں کی جگہ اور جان بن چکی تھی، چاہت بن چکی تھی، جو پرستش کرتے تھے اور ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا تھا، پہلے ان کو بھی مایوس کی ہے، ان کو بھی یہ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بخاری شریف میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ ذرا رکوع میں بھی کمزوری ہے، سجدے میں بھی کمزوری ہے۔ پوچھا میرے یاروں، میرے وفاداروں، میرے حقداروں، میرے جانساروں، میرے غلاموں، یہ بتاؤ کہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے اور روزے رکھنے چاہیے، اس لیے ہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مثلہم، اور فرمایا کون ہے تم میں سے میری طرح اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، تم میری طرح نہیں ہو سکتے، جتنی توفیق ہے جتنا حکم ہے اتنا رکھا کرو۔ اگر صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو کوئی اور بھی میرے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی طرح ہونا بھی غلط، میرے نبی کی جیسا ہونا بھی غلط، کیونکہ قرآن نے کہا بشر کو بنایا تھا بشریت کے صدارت کے ساتھ کا آپ کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اس لیے انسانوں میں سے میں نے بھیجا ہے۔ ربنا وبعث فیہم، ان میں سے کرو ترجمہ، قرآن نے تو کہہ دیا ہے، ہم نے تو مطلب اور پھر آگے قرآن نے کہا یوحا الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبر پر وحی کرتے ہیں، جس پر وحی آئے وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ انسانوں کا سردار ہوتا ہے۔ اب یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں ساتھ، پچھلی بار اگلی کے ساتھ، اگلی بار پچھلی کے ساتھ۔ قل انما بشر مثلكم يوحى، یہ کب ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب وقت قریب آ گیا اللہ نے اپنے نورانیوں کو اندر سے سٹا بنایا، ملائک کو مجھے عام عورتوں کی طرح تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، کفر کے ایوان کانپنے لگ گئے، روشنی ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے، نور آ گیا، نور علی نور آ گیا، سید الانوار والتجلیات آ گیا، سید البشر آ گیا، خیر البشر آ گیا، افضل البشر آ گیا، افضل البشر آ گیا، ساری کائنات کا سردار آ گیا، سید الاولین آ گیا، سید الآخرین آ گیا، سید الانبیاء آ گئے، سید المرسلین آ گئے، حضور خاتم النبیین آ گئے، والمرسلین آ گئے، والمعصومین آ گئے، علیہ الصلاۃ والتسلیم آ گئے۔ آتے ہی وہ بھی آ گئے خواتین جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتے تھے، وہ بھی سعدیہ حلیمہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے، لیکن کوئی بچہ ان کو پسند نہیں آیا۔
بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں آئی، اللہ کے نبی پر سفید چادر جو ڈالی ہوئی تھی میں نے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے میرے نبی جیسا خوبصورت نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ قیامت پیدا کرے گا۔ یہی ہے آخری نبی جس کا حسن بھی قیامت تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ 14ویں کی چاند کی رات کو کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میں نے محسوس کیا ہے کہ جیسے چاند کی کرنیں میرے نبی کے چہرے انور سے ٹوٹ رہی ہیں۔ تو اماں نے کہا سے کہ بی بی یہ بچہ یتیم ہے، اللہ نے یتیم اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ یتیم کو لوگوں کا سہارا نہیں ہوتا، اللہ کا سہارا ہوتا۔ میرا نبی دوسروں کے عام لوگوں کے سہارے پر نہ ڈھونڈے، میرے نبی یتیم بھی تجھے میں نے پیدا کیا ہے، سہارا بھی تیرا نام بھی اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا بس دے دیجیے، کہا کہ کچھ نہیں ملے گا، انہوں نے کہا کچھ نہ ملے سب کچھ مل گیا۔ مسلمانوں لفظوں پر غور کر رہی کافی ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا سب کچھ مل گیا، گنہگار ضرور ہے، بدکار ضرور ہے، بیکار ضرور ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس مگر آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں بس سب کچھ مل گیا۔ آخرت میں کامیابی اسی بنیاد پر ہوگی نہ بخشش، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اللہ پاک معافی دینے والے ہیں۔ بس آخر بات کر رہا ہوں، 12 اونٹنی لے آئے، اونٹنی کمزور تھی، ان کے خامد بھی ساتھ تھے، اونٹنی پر بٹھایا گیا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں بی بی سعدیہ حلیمہ کے خامد سب سے آگے، لیکن اونٹنی دوڑی نہیں۔ جب اللہ کے نبی سب سے آگے باقی سب سے پیچھے، تو اس کے بعد اونٹنی دوڑی ہے، رفتار پکڑی ہے، پھر جو آگے تھے وہ پیچھے رہ گئے، آپ کی اونٹنی سب سے آگے چلی گئی۔ جس اونٹنی پر جو ہے جس اونٹنی پر میرے نبی سوار ہوں وہ اونٹنی سب سے آگے، اور جس کے کندھے پر میرے نبی سوار ہوں وہ صدیق اکبر سارے صحابہ کا سوار۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ علامہ اقبال نے بھی کہا اور خوب کہا، فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب آپ کہیں گے ہم نبی کی تعریف کیسے کریں؟ ہمیں بھی بتاؤ، میں بتا دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، یہ میرے نبی کی تعریف۔ توفیق و ہر سوموار روزہ رکھو، یہ میرے نبی کی
آمد کی خوشی کا اظہار ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کرو، زیادہ سے زیادہ مسجد میں آ کے نوافل پڑھو اور تم مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو، لیکن مانگو کہ ان دنوں میں ہم حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھیجا ہے، میں بھی تو خوش ہوں، تم میرے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار اصولوں کے مطابق کر رہے ہو، تو میں بھی تو بخشنے والا ہوں، میں بھی تو مہربان ہوں، تو مجھ سے مانگتا جا، میں تمہیں معاف کرتا جا۔ میں نے ساری بات کھول دی کہ کیسے کیسے خوشی منانا۔ میرے بھائی اچھا میں تو پورا مضمون لگانا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ مضمون رہنے، یہ تفصیل طلب مضمون ہے، لیکن یہ بات کا فرق ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، آپ کی آمد بھی برحق ہے، آپ کا جانا بھی برحق ہے۔ آپ کی آمد سے توجہ کیجیے ختم نبوت اور آپ کے جانے سے ختم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی ولا صدیق بعد صدیق ولا عمر بعد عمر ولا عثمان بعد عثمان ولا علی بعد علی ولا حسن بعد حسن ولا معاویہ بعد معاویہ ولا طلحہ بعد طلحہ ولا حسین بعد حسین۔ میرے نبی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت صدیق اکبر جیسے مرتبے والا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت علی کے بعد حضرت علی جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت حسن جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حسین کے بعد قیامت تک حسین جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین روئے، یہ رونا رسمی ہے، جو دلی طور پر کیفیت ہوتی ہے آنکھوں سے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے ضابطے کے مطابق جس نے اتنا کچھ عطا کیا اسی نے اپنے پاس بلا لیا۔ من کان یعبد محمد فإنه قد مات۔ اگر تم میرے نبی کی عبادت کرتے تھے، میرے نبی کو رکوع کرتے تھے، میرے نبی کو سجدہ کرتے تھے، میرے نبی کی تسبیح و تعلیل کیا کرتے تھے، تو اللہ کے ضابطے کے مطابق قد مات، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ترجمہ کیسے کیے گئے؟ مجھے وہ ترجمہ بھی آتا ہے جو ربڑی کرتے ہیں، لیکن میں سنجیدہ ہوں، ایک لفظ کا جواب ہے۔ وَمَن يَعْبُدِ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، الحج ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت اللہ کے سوا آئے گی، اور اللہ نے موت بنائی اسی لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، اشیاء کا خالق میں ہوں، الشمس کا خالق میں ہوں، النجوم کا خالق میں ہوں، خلا کا خالق میں ہوں، فضا کا خالق میں ہوں، شجرات کا خالق میں ہوں، ساری کائنات کا خالق میں ہوں، ولیوں کا خالق میں ہوں، کتب کا خالق میں ہوں، ابدال کا خالق میں ہوں، اہل بیت کا خالق میں ہوں، صحابہ کا خالق میں ہوں، نبیوں کا خالق بھی میں ہوں۔ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے
ویسے ہی اللہ آپ کا اور تمام مسلمانوں کا آمین ناصر ایک بات سنیجیے بھائی، میں تو کبھی کبھار آتا ہوں، جب مجھے اپنے دوست کی یاد آتی ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں کہ یہ ہمارے مرحوم دوست کا مرکز ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ میں اپنے لیے نہیں، اس مسجد کے لیے آپ سے ضرور درخواست کرتا ہوں، اعلان فرمائے مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آباد سے شرکت کے لیے اسی مسجد میں ہوگی اور ضرور آئیے۔ میں نے واضح کر دیا محمد مصطفیٰ کے قائل اور بولے بادشاہوں ہم ہی تو قائل ہیں، اگر ہم قائل نہیں ہوں گے تو کیا ملائکہ کی آواز ہوگی؟ وہ ہم ہی تو بشریت کا سردار مانتے ہیں، قائل ہم ہی ہیں، دوسرے دو نمبری کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی سزاؤں کو معاف کرے۔ باقی پھر صحیح میں یہاں بیٹھتا بھی ہوں، ایک تو آپ خود بخود تعاون کیا، یہ جو ہے نا ہمارے شکایت کو پہلے دکھاتا ہے، ہم عورتوں کی مجبوری ہے، اور جمعے والے دن تو ہم جیسے کیسے چاہے ادھار کے صابن لینا پڑے، کپڑے دھو دھا کے آپ سمجھتے ہیں مولوی بڑے پیسے بڑے۔ اب یہ کپڑے ہمیں کوئی دیتا ہے، ہم اتنے سیٹ تو نہیں ہیں، ہمیں کوئی دے دیتا ہے لے لیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا اللہ اس کا بھلا کرے۔ یہ مسجد کے اخراجات معاملات یہ وہ مولوی کو کبھی پیٹ ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ ملائک میں سے نہیں ہے، یہ جبریل امین نہیں ہے، یہ انسان ہے، لہذا انسانوں کی ضروریات کا خیال خود رکھا کرو۔ تمہیں کہنے کے لیے یہ یوں نہ کہیں، تم خود بخود جو ضرورت ہے مولوی کو پیسے نہ دو، مسجد کے جو معاملات ضرورت ہے ان کو ضروریات کو پورا کر دو۔ انشاءاللہ نیت یہ کر لو، میں بتاتا ہوں کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد کی خوشی میں ہم عام طور ربیع الاول تک 12 مہینے مثال کے طور پر 500 روپیہ مسجد کو دیں گے اور نیت یہ کریں کہ آمد رسول کی خوشی میں دے رہے ہیں۔ تو میں لکھ کے دیتا ہوں ایسے شخص حضور کے میلاد کو صحیح بنا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا یہ دیا ہوا پیسہ پائے سمجھا۔ بس صحیح طریقے سے بناؤ، غلط طریقے سے نہ بناؤ، سنت ادا کرنے کی اور